میرا سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ جیسا 4 امام ہیں تو 4 اماموں میں سے ہمیں ایک امام کو فالو کر کے ایک امام کے ہی کو کہ ان کی تعلیمات فالو کرنا ہے بول کے۔ تو جیسا میری بیٹی شکاگو میں ہے تو ان کا وہاں پر پورا تبلیغی جماعت کا ہے پورا، وہاں پر ماشاءاللہ سے اتنے حافظ لوگ ہیں اور عالم ہے ماشاءاللہ، پوری بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو یہ سب کرا رہے، لیکن پورا تبلیغی جماعت پیچھے ہے۔ تو جب میری بیٹی وہاں پر گئے تو ان کا پورا ماحول وہی مل رہا، تو انہوں اب جو عالم کورس میں لیے دارالسلام میں، تو وہاں پر وہ جو تعلیمات ہے وہ بھی حنفی جو تبلیغی جماعت کے۔ تو بس میرا یہ سوال تھا کہ کیا ہم کو ایک امام کو فالو کرنا ہے، اور ہماری جو گروپ ہے یعنی اہل حدیث کیوں اتنا نہیں ہے، مطلب بہت کم ہے ہر جگہ، کیوں ایسا ہے ٹھیک مولانا؟ بات ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیا 4 امام میں سے ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ائمہ کرام بہت زیادہ ہیں اور صرف 4 امام میں پورا علم نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور کہیں بھی قرآن حدیث میں کہیں بھی کسی ایک امام کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب رسول اتنے ہیں اور رسولوں میں سے صرف ایک ہی رسول کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو کیسے ہم اس کے بعد کے ائمہ اور امام میں سے کسی ایک امام کی اتباع کریں گے؟ اب اگر کسی ایک امام کے تعلق سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام صحیح امام ہے، یہ امام صحیح امام ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس امام نے کس سے علم لیا؟ جس سے اس نے علم لیا ہوگا اس کا علم بھی صحیح ہوگا، تو پھر ہم اس امام کے علم کو کیوں دیں، اس کے استاد کے علم کو دیں گے؟ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امام کا پورا علم صحیح نہیں ہے، تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ اس کا کون سا علم صحیح ہے کون سا علم صحیح نہیں ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہوگی، قیامت تک سارے علماء کرام سے کچھ کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت، اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، کہ قرآن کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ علماء یہ قرآن اور سنت کی وضاحت کرنے والے افراد ہیں۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ 4 علماء ہی، یہ 4 ائمہ ہی ہوں جن کی اتباع واجب ہو جاتی ہو اور اس میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان سے پہلے جو ائمہ تھے، ان سے پہلے جو لوگ تھے، وہ کس کی تقلید کرتے تھے، کس کی بات کو مانتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن سنت کی بات عالم سے لیتے تھے۔ تو اب ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو استاد ہیں، انہوں نے جس طریقے سے علم کو لیا ویسے ہی ان کو بھی لینا ہے، ہمیں بھی لینا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، تابعین سے ائمہ کرام نے لیا، اب ائمہ کرام سے ان کے بعد کے لوگوں نے لیا۔ تو اس طریقے سے جو علم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے آگے بڑھا، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف ایک امام کی اتباع کرنی ہے یا اس کی تقلید کرنی ہے، کسی اور دوسرے کی نہیں، تو میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ماننے والا صرف اپنے امام کی اتباع نہیں کرتا، بلکہ فقہی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں بہت سارے دوسرے لوگوں کا کو مانتا ہے۔ حنفی مسلک کو ہی لے لیجیے، حنفی مسلک عقیدے میں کن کو مانتے ہیں؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں، دیوبندی، تبلیغی، یہ سب کوئی بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کو عقیدے میں نہیں مانتے، نہ دیوبندی، نہ تبلیغی، اور نہ ہی کوئی بھی حنفی۔ عقیدے کے معاملے میں کن کو مانتے ہیں؟ ابو منصور ماتریدی، یعنی عقیدے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ ان کے یہاں قابل اعتبار نہیں، جبکہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کن کو لیتے ہیں؟ منصور ماتریدی کو۔ فقہ کے معاملے میں کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لیتے ہیں؟ نہیں، سارے مسائل میں نہیں۔ آپ جا کے ان کی کتابیں اٹھا لیجیے، ان سے خود پوچھیے کہ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، تو کہیں گے نہیں۔ ان کے خود فقہ ہے،
فقہ کا کم از کم دو تہائی مسئلہ ایسا ہے جو ان کے اماموں کے بعد آئے ہوئے ان کے علماء کا فتویٰ ہے. تو جب ان کے علماء فتویٰ دے سکتے ہیں تو دوسرے علماء فتویٰ نہیں دے سکتے. تو ایسے ہی سارے مذاہب کا، سارے مسلک کا ایسے ہی معاملہ ہے. اور تبلیغی جماعت کا معاملہ دیکھیے، قرآن ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں، اور قرآن پڑھنے کو ساری دنیا پڑھتی ہے، حفظ کرنے کو حفظ کرتی ہے، ساری چیزیں، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے یا تبلیغی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. تبلیغی تعلیمات ان کی ہیں، تبلیغی جماعت کے تعلق سے ان کے خود علماء کا بیان ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعوت ہماری ہو، یعنی طریقہ ہمارا ہو، اور تعلیمات یہ اشرف علی تھانوی کی ہو. تو یہ اسلام کی تعلیمات کو عام نہیں کر رہے ہیں، اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. کیوں بھائی اشرف علی تھانوی کی کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم تو آپ حنفی کہتے ہیں تو وہیں پہ اعتراض ہی لے آتے ہیں کہ کیوں اشرف علی تھانوی کی ہونی چاہیے؟ کیوں دیوبند کے علماء کو آپ لے رہے ہیں؟ کیا دیوبند کے علاوہ پوری دنیا میں حنفی علماء نہیں ہیں؟ ان کی بات کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو اس طریقے سے ہزاروں سوال اٹھتے ہیں اس حنفیت پہ. تو یہ حنفیت کا معاملہ ہے کہ جس میں نام لیا جاتا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اور فتوے دیے جاتے ہیں ان کے علماء کے. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول پہ ہوں، دوسرے لوگوں کے اصول پہ بھی ہوتے ہیں جو ائمہ حنفیہ نے خود اصول بنائے ہیں اس پہ، ایسا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، جو فقہ کا اچھی طریقے سے مطالعہ کیے ہوں اور ان کی کتابوں کا اچھے انداز میں جانتے ہوں کہ ان کی کتابوں کے فتاوے کہاں سے آئے ہوئے ہیں. گھر کے عوام ان ساری چیزوں سے غافل ہے، وہ بھی اپنے عالم کی ہی تقلید کرتی ہے، اپنے امام کی تقلید نہیں کرتی. تبلیغی جماعت کو جو ہدایت دی جاتی ہے ان کے امیر جمعیت کی طرف سے، امیر جماعت کی طرف سے، اسی کو مانتی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، نہیں ہے، ان سب چیزوں سے کوئی مقصد نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ایک امام کی تقلید واجب نہیں ہے، قرآن و سنت کی اتباع واجب ہے. چاہے کسی عالم سے وہ چیز مل جائے، جس عالم سے صحیح کتاب و سنت کا علم مل جاتا ہے، اس کی بات مل جاتی ہے، ہمارے اوپر اس کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ ہماری تعداد کم کیوں ہے، اہل الحدیث کم کیوں ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی چھوٹی جماعت، طائفہ بولتے ہیں چھوٹی جماعت سے، یعنی سارے امتی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، سب امتی ہیں، یعنی جنہوں نے قرآن کو قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے. ہر مسلمان اللہ کے رسول کی امت میں داخل ہے. لیکن میری امت کی ایک چھوٹی جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو چھوٹی جماعت قرار دیا. یہ طائفہ منصورہ ہے اور چھوٹی جماعت ہے. اور عام طور پہ بڑی جماعتوں کی تردید کی گئی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر بہت ساری جگہوں پہ آپ قرآن کریم کے اندر پائیں گے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اپنے نہیں جانتے، اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اکثریت یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں، اور حق پہ رہنا یہ دلیل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، بلکہ کہا ظاہرین الحق، حق پر غالب رہیں گے. تو چاہے جماعت بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں جماعت حق پہ ہے یا نہیں اسے دیکھا جائے گا. حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے. قرآن اور حدیث مل گیا تو حق مل گیا. اب جو جماعت قرآن اور حدیث کو مانتی ہے اور وہ بھی صحابہ کرام کے فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق جیسے انہوں نے اسلام کو سمجھا، جیسے انہوں نے اسلام کو لیا، ویسے تو بلا شک وہی جماعت صحیح ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو 73 فرقوں میں تقسیم ہونے کی بات کہی. پھر آپ نے فرمایا کہ صرف ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ کرام جس پر ہیں، میں صرف میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تھا، ان کو سنت دی گئی تھی،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے اصحاب، میرے صحابہ کرام، تو صحابہ کرام جس انداز میں لیتے ہیں اسی کو لینا حق ہے۔ اب کوئی جماعت اگر قرآن سنت کو صحابہ کرام کے مطابق لیتی ہے تو یہی حق پہ ہے، اسی کو اہل حدیث بھی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہی حقیقی سلفیت ہے۔ حقیقی سلفیت نام نہاد نہیں، ادھر ادھر کے لوگ، بہت سارے لوگ بھی اس کا نام رکھ لیتے ہیں، نام رکھنے سے نہیں بلکہ یہ منہج ہے، اس منہج پہ جو چلے گا وہ اہل حدیث سے، وہ سلفی ہے۔ یہ مولانا اور یہ بات ٹھیک ہے، اب یہ جو اتنا جو لوگ فالو کر رہے ہیں امام کو، یعنی اتنے سارے لوگ، تو اس کا گناہ یہ لوگوں پہ بھی ہوگا اور یہ امام پہ ہوگا، کس پر ہوگا اس کا گناہ؟ جو لوگ فالو کرتے دیکھیے، ہیں تو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اپنے امام کی باتوں کو مانتے ہی نہیں۔ ہر امام نے یہ کہہ دیا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ائمہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر میری حدیث، میری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے تو دیوار پہ مار دینا۔ کوئی بھی اگر وہ، آپ امام بھی ایک طرف کہتے ہیں، اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ امام کی بات کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ کوئی بھی امام کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کیا جائے، اس کی بات کو حدیث پہ مقدم کیا جائے، قرآن پہ مقدم کیا جائے؟ کوئی، ہر کسی نے برات کا اظہار کیا ہے۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے تو صاف کر دیا، لا تقلدونی، تم میری تقلید نہیں کرنا، تم امام مالک کی بھی تقلید نہیں کرنا۔ وخذوا من حيث اخذوا، جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے وہاں سے علم لو، جہاں سے وہ لیتے ہیں قرآن اور حدیث سے، وہاں سے تم بھی لو۔ تو تقلید سے مطلقاً منع کیا گیا۔ ہم علماء کی بات کو کب مانتے ہیں؟ جب علماء کی بات کتاب و سنت سے، اس لیے کہ ہمیں کتاب و سنت چاہیے۔ تقلید کرنے والا شخص سے اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا، ائمہ کرام کے سر نہیں۔ ائمہ کرام اس سے بری ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی برات کا اظہار کر لیا، تقلید کرنے سے منع کر دیا اور حدیث کو لینے کا انہوں نے حکم دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔